حالات ایک جیسے نہیں رہتے. کبھی انسان خوشیوں میں مگن اتنا ہو جاتا ہے کہ اپنے آپ کو تو چھوڑو اپنے اللہ کو بھی بھول جاتا ہے. کبھی انسان غموں میں اتنا گر جاتا ہے کہ وہ ناشکری تو چھوڑے کفر کی حد تک پہنچ جاتا ہے. کبھی گھر خوشیوں کا محل اور مسکن ہوتا ہے اور کبھی گھر میں غموم اور ہموم کا پریشانیوں کا بازار گرم ہو جاتا ہے. کبھی انسان اپنی اولاد کی فرما برداری کی وجہ سے شکرانے کے طور پر اس کے آنسو نکلتے ہیں اور کبھی اسی اولاد کی وجہ سے انسان غم اور تکلیف اور پریشانی کی وجہ سے تنہائی میں کھڑتا رہتا ہے. کبھی رزق کے دروازے اتنے فراخ ہو جاتے ہیں کہ انسان بے حیائی کی حد پار کر جاتا ہے اور کبھی رزق کی اتنی تنگی آ جاتی ہے کہ انسان حرام کا ارتکاب کرنے لگ جاتا ہے. کبھی انسان عزتوں کے بام عروج پر پہنچ جاتا ہے, عزتوں کے دروازے اس کے اوپر کھل جاتے ہیں, اور کبھی انسان رسوائیوں, اللہ حفاظت فرمائے, ذلتوں کی وجہ سے انسان منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا. ایک حال پر اللہ نے انسان کو نہیں رکھا. میرا رب کا فرمان ہے اپنے کلام مقدس میں سورۃ عنکبوت میں, الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا. کیا لوگوں نے صرف گمان کر لیا کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا بس میں سب کچھ ہو گیا؟ ایسا نہیں. حالات ایک جیسے نہیں رہتے. تکالیف آتی ہے, رزق کی تنگیاں آتی ہے, پریشانیاں آتی ہے. اب ایک حدیث پاک آپ نے سن کر کے اس کے بعد آپ سے پوچھوں گا. ایک حدیث پاک میں آپ نے علماء سے سنا ہے کہ جتنی مائیں اللہ نے پیدا فرمائی ہے, چاہے وہ انسانوں کی ہو چاہے وہ حیوانات کی ہو, ان کی محبت اپنی اولاد سے جتنی ہے, اگر وہ ساری محبت اکٹھی کرو تو اللہ کی محبت کا سوا حصہ بھی نہیں. تو جو ماں اپنے بیٹے کی ذلت برداشت نہیں کرتی, جو ماں اپنے بیٹے کی رزق کی تنگی برداشت نہیں کر سکتی, جو ماں اپنے اولاد کو پریشان ہوتے نہیں دیکھ سکتی, تو جو اللہ کی محبت کا سوا حصہ, اللہ کی پیار اور ہمدردی کا سوا حصہ پوری جہان کی ماؤں کا برابر بھی نہیں ہے, پھر وہ اللہ کیسے تکالیف میں ڈالتا ہے, کیسے پریشانی میں ڈالتا ہے؟ اس کی وجہ سن لو کہ حدیث میں تو یہ ہے کہ اللہ اتنا پیار کرتا ہے کہ ساری جہان کی ماؤں کی محبت اکٹھے کرو, اللہ کی محبت کا سوا حصہ نہیں ہے. پھر کبھی ذلت میں, کبھی رسوائی میں, کبھی رزق کی تنگی میں, کبھی بیماری میں, کبھی کس میں. وجہ کیا ہے؟ آئیے قرآن سے سنتے ہیں. میرے رب کا فرمان ہے اپنے کلام مقدس میں, فَلَمَّا آسَفُونَا انتقمنا. جب مخلوق نے ہمیں ناراض کیا, اللہ فرماتے پھر ہم انتقام لیتے. اب انسان کے گھر میں اولاد نافرمان ہے, حیوان کی طرح باپ کے سامنے بول رہے ہیں, محترمہ وزیر داخلہ بوتنی کی طرح, ایک ڈائن کی طرح اس کے سامنے بد اخلاق اور بدزبانی کر رہی ہے. تو یہ غریب گھومتا رہتا ہے, حضرت صاحب میرے کو تعویذ دے دو, میری بیوی میری غلام بن جائے. الکا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ کی بیوی
بد اخلاق اور بد زبان ہے. وجہ دیکھو, وجہ کیا ہے؟ تعویذ نہیں ہے. یار میرے رشتہ داروں نے میرے اوپر تعویذ کرا دی. مولویوں کا بازار کیسے چلے گا؟ تعویذ والے کا کاروبار کیسے پیر کا چلے گا؟ جب یہ بولے گا کہ آپ کو جادو ہے تب تو آپ اسے پیسے وصول کر سکے گا. جب آپ کو بولے گا آپ کے گھر میں آپ کے رشتہ دار نے آپ کو کرایا ہے. یار اگر پیر کو اتنا معلوم ہے بدبخت کو, تو اس کو زمین کے نیچے خزانے وزانے نہیں, پھر یہ 5-10 ہزار روپے پہ گزارا کیوں کرتا ہے؟ الو بنایا ہوا ہے لوگ. وجہ اور سبب سمجھو. اللہ فرما رہا ہے جب میں ناراض ہوتا ہوں تو انتقام لیتا ہوں. کبھی اولاد سامنے کھڑی ہو جاتی ہے, بد زبان اور بد اخلاق بے حیا بن جاتی ہے. کبھی بیوی جو ہے وہ عمران خان کی صورت میں آپ کے سامنے آ جائے گی, ایک شیطان کی صورت میں آپ کے سامنے کھڑی ہو جائے گی, جو آپ کے منہ سے رزق کا نوالا بھی آپ کو نہیں چھوڑے گی. بولے گا آپ کو بھوک سے مار دوں گا. 120 روپے آئل 425 روپے میں کیا. بے حیا انسان, بے ضمیر انسان. اللہ اکبر کبیرہ. ایک حدیث پاک سن لو. میرے آقا نے فرمایا اعمالکم عمالکم, تمہارے جیسے عمل ہوں گے تو اعمال ہمارے ہیں ہی شیطانوں جیسے. اللہ ہمیں معاف فرمائے. تو حکمران بھی ایسے رسوا, بے حیا اور بے شرم. پھر بیوی بھی بد زبان اور بد اخلاق. پھر پیروں کے پیچھے. بھائی پیر آپ کو نہیں کر سکتا ہے. پیر کا خود جاؤ دیکھو کہ پی کے میں ایک دل کا وہ دم سے علاج کرتا تھا. ایک پیر تھا سوات میں, میری ملاقات ہوئی تھی, میں پروگرام میں گیا تھا. تو وہ کہتا تھا میں دم سے دل کا وال کھولتا ہوں. ابھی چند دنوں پہلے میں نے دیکھا کراچی میں دل کا جو وارڈ ہے وہاں آپریشن کرا رہا ہے. میرا رب فرما رہا ہے فلما آسفونا, جب ہم ناراض ہو جاتے ہیں, جب ہمیں ہماری مخلوق نے ناراض کیا پھر ہم انتقام لیتے ہیں. رزق کی تنگی, کاروبار کی تنگی, کاروبار میں خسارہ, بیوی نہ فرمان, اولاد نہ فرمان, بے عزتیاں, رسوائی, یا پھر یہ چیزیں متوجہ ہو جائیں.